الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم الرسول تحقیق آیا تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالحق حق کے ساتھ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فآمنوا خیرا لکم پس اگر تم ایمان لاؤ تو بہتر ہے تمہارے لیے وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم کفران کرو فَإِنَّ لِلَّهِ بس بلا شبہ اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات والارض جو آسمان و زمین میں ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور ہے اللہ جاننے والا حکمت والا یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم مت غلو کرو اپنے دین میں ولا تقولوا اور مت کہو تم علی اللہ اللہ پر الا الحق مگر ایسی بات جو سچی ہے حق ہے انما المسیح سوائے اس کے نہیں مسیح عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ
اللہ کا رسول ہے، وَكَلِمَتُهُ، اور اس کا کلمہ ہے، القاها الى مریم، جو ڈالا اس نے مریم کی طرف، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور وہ اس کی طرف سے روح ہے، فَآمِنُوا، بس ایمان لاؤ، بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ، وَرُسُلِهِ، اور اس کے تمام رسولوں کے ساتھ، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور مت کہو تم تین میں سے تیسرا، انتہو، بعد آ جاؤ، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، انما اللہ، سوائے اس کے نہیں، اللہ الہ واحد، وہ معبود اکیلا ہے، سبحانہ، پاکیزگی ہے اس کے لیے، ان یکون لہ ولد، یہ کہ ہو اس کے لیے اولاد، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمان و زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کی کارسازی بس کرتی ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہماری سورہ النساء آخری آیات پر ہے۔ آج کے سبق میں 2 آیات کریمات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، 170 اور 171 نمبر ہے ان کا۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو تشریف لائے تو صرف اسی شہر جسے آپ مکہ کہتے ہیں، ملک جسے آپ عرب کہتے ہیں یا سعودی عرب کہتے ہیں، یا وہ مخصوص زمانہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس زمانہ کے صرف لوگوں کے لیے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے انسانوں کے لیے جو اس وقت تھے، آج ہیں، اور تا قیام قیامت جو آئیں گے، تمام ان آنے والوں کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہے اور نذیر بھی۔ جو انسان بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد نبوت کا دعوے دار ہو، یا کسی دوسرے کی نبوت کا قائل ہو جائے، کسی دوسرے شخص کی نبوت کو تسلیم کر لے، تو حقیقت بات تو یہ ہے کہ وہ صرف دائرہ اسلام سے نہیں، وہ دائرہ انسانیت سے خارج ہو جانے والا ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے رسول نہیں، انسانوں کے لیے رسول ہیں۔ سورہ الاعراف میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، کل فرمایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے، اے لوگو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں بھیجا مگر
جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، وقتی لوگوں کے لیے نہیں، مخصوص علاقے کے لیے نہیں، مخصوص انسانوں کے لیے نہیں، مخصوص گروہ یا پارٹی کے لیے نہیں، مخصوص خاندانوں کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو جو بھیجا گیا ہے وہ تمام جہانوں کے لیے ہے۔ پھر ایک مقام پر یوں فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے یہ قرآن کو نازل کیا، علی عبدہ، اپنے بندے پر، جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا لیکون، تاکہ ہو وہ للعالمین نذیرا، آنے والے جتنے ہیں ان سارے زمانوں کے لیے ڈرانے والا۔ گویا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تا قیام قیامت نبی، اور قرآن تا قیام قیامت ہدایت کی کتاب۔ جیسے رسول کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے، ایسے ہی اس کتاب کے بدلے میں کسی کتاب کو لانا یا اس کے ساتھ کسی اور کو ملانا بھی ممکن نہیں ہے۔ نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی نبی، ایسے ہی نہ ہی قرآن کے ساتھ اور نہ ہی اس کتاب کے بعد کوئی کتاب۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عمومیت کے ساتھ تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، حالانکہ مجھ سے پہلے جو نبی پیغمبر رسول گزر چکے ہیں وہ اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ یہ باتیں تو ہر چیز کی وضاحت کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول تھے وہ گزر چکے ہیں، لیکن کہنے کو ہم پڑھ جاتے ہیں، کہہ جاتے ہیں، لیکن یاد نہیں رہتی بات۔ ایک مقام پر یوں روایت ہے کہ میرے سے پہلے ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا، اور میں تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ کہیں روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہے جس طرح یہ دو انگلیاں، یعنی میرے ساتھ قیامت اس طرح ہے جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں اکٹھی ہیں، کہ میرے بعد اب قیامت ہی ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور میں یہ بات اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ اسلام بعد میں ہے، انسان پہلے ہے، اگر انسان نہیں ہے تو اسلام آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسلام انسانوں کے لیے ہے۔ انسانیت ختم ہو جائے تو اسلام والی سیڑھی کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام تب ممکن ہے جب انسانیت ہو، اور انسانیت یہ شکل و صورت کا صرف نام نہیں ہے۔
انسانیت بہت کچھ ہے جو سکھاتی ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور انسان سارے یہ اپنے زبانوں میں بولتے آئے ہیں، بول رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے رسول آ گیا، فآمنوا خیر لکم، ایمان لے آؤ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَکْفُرُوا، اگر تم منکر ہو جاؤ، تم انکار کر بیٹھو، وَإِن تَکْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یاد رکھو کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے۔ دوسری جگہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا تھا، ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں، ان تکفروا انتم فمن فی الارض جميعا، تم ہی صرف نہیں، جتنے روئے زمین پر بسنے والے ہیں وہ سارے اللہ کا انکار کر جائیں، اللہ کی تعلیمات سے منکر ہو جائیں، اللہ کے رسول کا انکار کر دیں، فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ غنی ہے اور تعریف کیا گیا ہے، اللہ کا کوئی نقصان یہ نہیں کر سکتے، سارے مل کر بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم اس کا انکار کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان و زمین میں ہے، وَقَالَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جانتا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، اس کے علم میں ہے کہ کون تسلیم کرنے والا ہے اور کون منکر ہے۔ یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی بتائے گا تو پتہ چلے گا، اللہ جانتا ہے کہ کون مانتا ہے اور کون انکار کرنے والا ہے۔ فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، بہت حساس مسئلہ ہے آج کی اس سورت کی اس آیہ مبارکہ میں، سورہ النساء کی آیت نمبر 171، تفہیم طلب باتیں ہیں، سوال و جواب کی خواہ مخواہ گنجائش رکھنے کی بجائے قرآن کی طرف رغبت کریں تو انسان کو تفہیم ہو جاتی ہے۔ مضمون اور نفس مضمون کو اگر غور سے پڑھیں گے سمجھیں گے تو انشاءاللہ بات وضاحت کر دے گی اپنا خود۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اہل کتاب میں دو گروہ معروف ہیں، آپ جانتے ہیں، یہود بھی اور نصارہ بھی۔ فرمایا لا تغلو فی دینکم، آپ نے دین میں غلو سے کام مت لو۔ یہ غلو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، اور خصوصی طور پر غلو کا لفظ بولا جاتا ہے جب کسی کی قدر و منزلت میں تجاوز کیا جائے، اسے کہتے ہیں غلو، قدر و منزلت میں تجاوز کر جانا۔ یہود نامسعود وہ تھے جنہوں نے سیدہ مریم کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ پیدائش سے پہلے سیدہ مریم منظورہ ہو چکی تھی، سورہ آل عمران میں تفصیل اس کی گزر چکی ہے، اور چند جمعے پہلے بھی یہ آیات اسی مطابق آئی تھی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ سیدہ مریم پیدائش سے پہلے ان کی والدہ نے نظر مانی تھی، اور اس نظر کی شکل میں سیدہ مریم جب بچپن اپنا گزارتی ہیں ہیکل میں،
تو ان کے ہاں یہ بات تھی کہ جب کسی کی نظر مانی جائے اور منظور ہو جائے تو اس منظور کی شادی اور نکاح نہیں ہے۔ اللہ رب کریم نے وضاحت کر دی کہ جس بیٹے کا تصور زوجہ عمران کے خیال میں ہے، مریم کی والدہ کے ذہن میں ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس بیٹے سے کئی گنا بہتر بیٹی تجھے میں عطا کر رہی ہوں۔ پھر وہ نظر مانی ہوئی تھی، وہ منظور ہو گئی۔ اب چونکہ ان کے ہاں ایک یہ رواج پائی ہوئی بات تھی، اسلام کا یہ مسئلہ نہیں تھا تجرد بیٹھنا ان کا کہ آپ کو مجرد رہنا ہے، شادی نہیں کرنی، یہ قومی رسم تھی ان کی، اور قومی رسوم کے خلاف قوم برداشت نہیں کرتی۔ اور یہ نہیں کہ اس وقت، آج بھی برداشت نہیں کرتی، جس کی 20 مثالیں آپ کے ہاں آج موجود ہیں کہ لوگ دین کے نام سے کام کرتے ہیں جبکہ دین میں ان کا کوئی تصور نہیں ہے، اور لوگ مجبور ہیں نہ کریں تو ان کو معاشرہ برداشت نہیں کرتا۔ معروف چیزیں ہیں آپ کے ہاں، یہ کل ہے، رسم کل کہتے ہو اسے، آج تک کسی نے اعلان میں کہا وہ سنت ہے، رسم کل۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو اتنا برا گردانا جاتا ہے کہ الامان والحفیظ، مجبور ہو کر ہمارے لوگوں نے اس سے نکال کر یوم السبت کی طرح، ان یہودیوں کی اس بیماری کی طرح رکھنے نکال کر یہ صورت پیدا کر دی ہے کہ کوئی بات نہیں، اجتماعی دعا ہے۔ پھر وہ اجتماعی دعا کو آگے مزید پکا اور پختہ کرنے کے لیے یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی وہاں بیان ہوگا، لوگ اکٹھے ہوں گے، اور اکٹھ میں تو پھر بہرحال بات حق جو ہے وہ پہنچانا بنتا ہے۔ اور پھر اس پر ہم اپنی طرف سے وہ احادیث پیش کریں گے کہ دیکھیں جی جب اکٹھ ہو تو اس اکٹھ میں پھر پیغام پہنچانے کا ایک موقع بن گیا ہے، لہذا یہ ایک طریقہ کار ہم نے بھی نکال لیا ہے، اس لیے کہ یہ ایسی قومی رسم ہے کہ اس کے خلاف ممکن نہیں رہا۔ ہمارے ہاں کہنا سننا کسی حد تک، لیکن ہمارے لوگ بھی اس رسم بد سے بچے ہوں، کوئی نہیں۔ پھر جانا آنا ہماری معاشرتی مجبوریاں ہیں، کون ہے جو اس طرح بائی کاٹ کر دے کہ میں اس پر جانے کے لیے تیار ہے؟ برادری نہیں رہتی، خاندان نہیں رہتا، شادیاں بیاہ ایسے خاندانوں میں ہیں، ان کی مجبوریاں ہیں، آگے لوگ ہیں ان کی مجبوریاں ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں مجبوری میں زندگی میں آپ کو ایسے موقعوں پر جانا بنتا ہے کیا؟ رسم کل چھوڑ نہیں سکتے۔ اسی طرح یہ تیجا ہے، 7واں ہے اور 40واں ہے، پھر بالات ہے۔ کوئی برا گردانتا ہے اس کو، کہتے جی کچھ نہیں، چلو 2 4 10 20 40 آدمی ہیں، برات لمبی چوڑی نہیں، کہ چلو 20 30 آدمی آ جائے۔ پھر اس پر یعنی ان رسومات کی پختگی، اور کہتے ہیں پھر آخر برا کیا ہے اس میں، آخر کیا ہے رہتے جی، کھانا ہی ہے نا ایک مل کے، اکٹھا ہونے کا بہانہ ہے ایک۔ بھئی یہ ساری چیزیں جو اس وقت ہمارے ہاں ہیں، وفات پر کھانا ہے، کیا ہے یہ سارا رسم ہی تو ہے، لیکن ان رسومات کو جو قومی رسمیں ہیں ان کو چھوڑنا ہم چاہیں بھی تو چھوڑ نہیں سکتے، مجبوریاں ہیں۔ پھر اسی طرح کی اور کتنی چیزیں ہیں، وراثت میں حصہ،
ہبا کہتے ہیں جی بیٹوں کو اپنی زندگی میں یاد رکھیے. روایات میں ایک روایت یوں بھی ملتی ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا فلاں غلام اپنے اس بیٹا کو ہبا کر رہا ہوں کہ میں اپنا غلام اپنے بیٹے کو دیتا ہوں، میرے بیٹے کی خدمت پر یہ مامور ہے. اور آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر گواہ ہو جائیے تاکہ کل میرے مرنے کے بعد اس پر میری خاندان میں کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو. اٹھائیے کتب روایات کو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ باقی بچوں کو بھی اسی طرح غلام دے رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس بچے کی کچھ باتیں اس طرح بتائیں کہ یہ معاملات ہیں، اس کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں اس کو دے دوں تاکہ اس کے لیے مشکل نہ بنے. بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ 2 بیویاں تھیں، یہ دوسری بیوی کا تھا، بعد میں آیا، چھوٹا تھا، اس کی پرورش کے لیے اس کو ضرورت، یعنی اس طرح کی باتیں موجود ہیں روایات میں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ بننے کے لیے نہیں آیا. چھوٹی سی بات ہے، دین کا مسئلہ ہی نہیں سمجھ آتا اس سے، لیکن ہماری وراثت کیا، ہبوں میں جس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں، گویا بچہ ایک ہو، 4 ہوں، بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، جو ایک کو دینا ہے وہی دوسرے کو بھی دینا لازم ہے، اگر نہیں کرتا تو مجرم ہے اللہ کے ہاں، اور یہ ظلم ہے. لیکن ہمیں وہ روایات سامنے آتی ہیں جو ہمیں پھاڑ کر دوسروں سے الگ کر دیں، اور ہم اپنی ایک جماعت کا نیا نشان اور نیا ڈنڈا کھڑا کر کے اپنے ایک سلسلہ پیٹ کا بنا لیں. اس کے سوا ہمیں روایات نظر نہیں آتی. یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پر ارشاد فرمایا، آج ہمارے ہاں کہیں یہ رواج ہے کہ اپنی اولاد میں ایک کو دینا ہے تو دوسرے کو بھی. بیٹے کو دیا، بیٹی کو محروم کر دیا، ایک کو دیا، باقیوں کو محروم کر دیا، بیٹوں کو دے دیا، بیٹیوں سب کو محروم کر دیا. یہ سارے رواج ہمارے ہاں موجود ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ظلم قرار دیا اور فرمایا ظلم پر میں گواہ بننے کے لیے نہیں آیا. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ باتیں کہنا جتنا آسان ہے، کہیں عمل ان کا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو باتیں رواج پا جائیں نا، ان کے خلاف مشکل تھا اور آج بھی مشکل ہے. ان کے ہاں یہ رواج تھا. آج بھی میں نے پچھلے اس طرح جب یہ آیات تھی میں نے عرض کیا تھا کہ آج بھی نصارہ میں یہ چیز موجود ہے کہ ان کے ہاں جس کو سسٹر بنا دیا جاتا ہے کہ یہ سسٹر ہے، یہ لقب یا عہدہ جسے مل گیا وہ نکاح نہیں کر سکتا. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کر لے تو اس پر خداوند خدا کا عذاب آتا ہے. ان کی یہ قومی رسم آج بھی ہے. فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، غلو سے کام نہ لو. یہود نے غلو کیا تو کیا کیا کہ انہوں نے سیدہ مریم کو جو انہوں نے سلسلہ بنایا جس پر قومی پابندیاں تھیں، عوام نے پابندیاں لگائی ہوئی تھیں، ان پابندیوں کے خلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانہ میں متبنہ کو بیٹا بنا لیا جاتا، یعنی منہ بولا بیٹا ہے. تو منہ بولا بیٹا سارے معاملات میں ایسے ہی ہوتا جیسے حقیقی بیٹا ہے. یہ رواج تھا ان کا. اس رواج کو، رسم بد کو ختم کرنے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا بڑا کام لیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے جا کر رشتہ طلب کرنا پڑا پھپھو کے گھر سے، پھر رشتہ ہو گیا، پھر شادی ہوئی، پھر شادی کے بعد معاملات بن نہ آئے، پھر
طلاق تک نوبت پہنچی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نکاح کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم تک یہ بات پہنچ گئی کہ متبنہ اور حقیقی میں فرق ہوتا ہے۔ ورنہ آج ہمارے ہاں بھی، لیکن ابھی بھی ہمارے ہاں اس کے باوجود ابھی یہ صورتحال ہمارے ہاں موجود ہے کہ جس نے بچہ پرورش کیا ہے، خامد فوت ہو گیا ہے، تو وہ عورت اپنے بچے کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، لیکن کرنے کو کوئی تیار ہے؟ معاشرہ کرنے دے گا؟ کہ کوئی جوڑا ایسا ہے ان کی اولاد نہیں ہے، بچہ انہوں نے لے کے پرورش کر لیا ہے، ظاہر ہے دونوں میاں بیوی تھے، بچہ کسی کا لے کے پرورش کر لیا، اب گھر میں بچہ پلا بڑا جوان ہوا، اتفاق سے انسان ہے، موت اس کے ساتھ ہے، جہاں عورت فوت ہو سکتی ہے مرد بھی فوت ہو سکتا ہے، مرد فوت ہو گیا، مرد فوت ہو گیا ہے، اب وہ بچہ جو انہوں نے پرورش کیا ہوا ہے ان کے نام سے لکھا ہوا نہیں، تسلیم ہے کہ یہ ہمارا نہیں، اس کے باوجود کیا وہ عورت اب اس بچے سے نکاح کرنے کو تیار ہے؟ نہیں کر سکتی۔ شرعی طور پہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ شرعاً جائز ہے، لیکن معاشرہ اجازت ہے، اور معاشرے کے خلاف کوئی کرے تو اسے کوئی بیٹھنے بھی نہیں دیتا۔ یہود نے سیدہ مریم کو اس لیے بیٹھنے نہیں دیا۔ ابھی بات کوئی رہ گئی ہے؟ یہ وجہ تھی کہ سیدہ مریم لا تغلو فی دینکم جو کہا کہ یاد رکھیے یہ تم غلو سے کام نہ لینا۔ یہود و نصارہ لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو سے کام مت لو۔ غلو کیا تھا ان کا؟ کہ انہوں نے سیدہ مریم کو صحیح نہ سمجھا، ان سے ہو گئی دشمنی۔ جس سے دشمنی ہو جائے، جس سے ناراضگی ہو جائے، قوم جس سے ناراض ہو جائے، اس کی ہر ایک چیز کے ساتھ حتیٰ کہ اس کے جانوروں تک سے بھی نفرت ہوتی ہے۔ آج بھی یہ بات ایسے ہی ہے، یعنی آپ کسی کے ساتھ آپ کی پرخاش ہے، کوئی خرابی چل رہی ہے، اور خرابی کی نوبت افرادی ہو تو بھی، لیکن قومی خرابی ہو تو اس کے ساتھ تو کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں، تصور ہی کوئی نہیں، وہ تو وہ رہ گیا، اس کا آگے کوئی جانور بھی ہو تو وہ برا لگتا ہے۔ اور اگر برا نہ لگے تو میں عرض کر دوں، صالح علیہ الصلوۃ والسلام قوم کو پسند نہیں تھے۔ اونٹنی تو وہی تھی جو چوپائے ہوتے ہیں، چوپایا کوئی 5 پاؤں والی تو نہیں تھی وہ۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے 6 پاؤں تھے، قوم نے برداشت کی تھی، قوم نے وہ برداشت نہیں کی تھی، حالانکہ اونٹنی تھی، جانور ہی تھا۔ گویا جب کسی کے ساتھ اپنے اندر خرابی آ جائے قومی، تو اس کی کوئی چیز بھی برداشت نہیں ہوتی۔ تو بالکل اسی طرح سیدہ مریم کے ساتھ تو ان کی اس وجہ سے بن گئی، ٹھن گئی، اب ان کے بیٹے کو کیسے وہ برداشت کرتی؟ اس کے لیے مسائل بنے اور کئی طرح سے بنے کہ سیدہ مریم کو یہود نے برداشت نہ کیا، بیٹے کو کیسے کرتے ہیں؟ اور دوسری طرف نصارہ تھے، انہوں نے سیدہ مریم کو بڑھایا ان کے اصل مقام سے، تو ان کو بڑھا کر خدا تک لے گئے، اور مسیح کو خداوند خدا کہا تو مسیح کی ماں کو خداوند خدا کی ماں کرتا۔ آج بھی ان میں یہ بات ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مانتے ہیں۔ تو یہ افراد اور تفرید تھا جو قومی طور پر یہود میں اور نصارہ میں پایا جاتا تھا، کیونکہ یہ دونوں اہل کتاب ہیں۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب دین میں غلو سے کام نہ لو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور مت کہو اللہ پر مگر وہ بات جو حق ہے۔ آپ پورا قرآن پڑھ جائیے، یہود نے
سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح النسب نہیں مانا، تو نصارہ نے کہیں ابن اللہ کہا، کہیں اللہ کا تیسرا حصہ کہا۔ پورا قرآن ہے آپ کے سامنے، کہیں اللہ کا جوز قرار دیا ہے اور کہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز تو ہے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، مت کہو تم اللہ پر مگر وہ بات جو حق ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، انما المسیح سوائے اس کے نہیں مسیح عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم۔ پہلا سوال کہ اگر آج زمانے میں لوگ کرتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی باپ تھا تو ابن مریم کیوں؟ اگر یہ بات صحیح ہے تو آئیے عبداللہ ابن ام مکتوم تھے، انہیں ابن ام مکتوم کیوں کہا گیا؟ ماں کے ساتھ کنیت ہے، اگر ماں کے ساتھ کنیت ہونے سے باپ کی نفی ہوتی ہے تو عبداللہ ابن ام مکتوم کو بن باپ تسلیم کر لو۔ اس کا مطلب ہے یہ رواج ہے، ماں کی طرف کنیت چلے جانا کوئی قباحت والی بات نہیں تھی۔ ماں بھی وہ ہے جسے اللہ رب کریم نے پسند کیا ہوا ہے، یہ کوئی عام ماں نہیں ہے۔ ابن الحنزلہ کا نام سنا؟ ابن الحنزلہ، حنزلہ ایک عورت تھی، ان کے بیٹے ہیں صحابی رسول ہیں اور رضی اللہ عنہ، جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی رسول ہیں، اسے ہی ابن الحنزلہ بھی صحابی رسول ہیں۔ اچھا، ابن القوا، ابن القوا بھی یہ صحابی ہیں سارے۔ ابن القوا اپنی ماں کی طرف ان کی کنیت ہے، قوا عورت تھی۔ ابن بیضا، بیضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو تھیں، اور ابن بیضا یعنی بیضا کا بیٹا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھوزاد بھائی ابن بیضا کے نام سے ہی معروف ہیں۔ ابن جوہینہ، یہ کتابوں میں آج بھی ان کے نام اسی طرح ہے جس طرح میں عرض کر رہا ہوں۔ جوہینہ بھی عورت ہے۔ ابن مرجانہ، ماں سے کنیت ہے۔ ابن ام ایمن، ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی، ان کا بیٹا، ام ایمن کا بیٹا۔ ابن افرا، افرا بھی عورت ہیں، ابن افرا کے نام سے صحابی معروف ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ صحابہ ابن الحنفیہ، یہ سارے نام معروف ہیں، اور ان معروف ناموں میں آج کوئی شخص بھی ان کی کنیت کی وجہ سے یہ ثابت نہیں کرتا کہ ان کے باپ نہیں ہیں۔ ایک نہیں کئی ایک مثالیں ہیں۔ اچھا، دوسری جگہ قرآن سے ہی مثال لے لیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تھے کوہ طور سے، اور آ کر اپنے بھائی کو پکڑا تھا۔ بھائی نے کیا کہا تھا؟ یا ابن ام ان القوم استضعفونی وقادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء۔ یا ابن ام، میری ماں جائے۔ اگر ماں کی طرف کنیت اتنی تکلیف دہ ہے تو پھر یہ تو بہت زیادہ ہیں، ایک دو نہیں ہیں۔ اچھا، میں اپنے گاؤں کی ابھی بھی وہ آدمی موجود ہے، ایک مثال دیتا ہوں تازہ ترین۔
کہ ہمارے گاؤں میں ایک خاتون ہے، مجھے اس کا نام صحیح آتا بھی نہیں، ماری ماری اسے کہتے ہیں، کیا نام ہے مجھے نہیں پتا، وہ کہیں سے شادی ہو کے آئی، مجھے اس کے گاؤں کا بھی نہیں پتا کہاں سے ہے، لیکن معروف ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں، ایسے بات آئی ہے تو کر رہا ہوں کہ آج بھی ہمارے یہاں یہ بات ہے، اور معروف ہے بشیر ماریدہ، اس کا والد تو نہیں، لیکن کیونکہ لمبرداری جو ہے وہ بڑے بیٹے کو ملتی ہے، اور یہ لمبرداروں کا گھر تھا، اس کا مطلب ہے دادا اس کا نمبردار تھا، بشیر کا دادا نمبردار تھا، اور نمبردار کے گھر کی بات ہے کہ اس کے بیٹے کی بجائے اس کی بہو کے نام سے اس کے بچے پوتے آگے معروف، گھر بھی بڑا ہے، خاندان بھی بڑا ہے، اور عورت اس گاؤں کی بھی نہیں ہے، لیکن آخر اس کا مطلب ہے اس عورت میں کوئی باتیں ایسی تھیں اپنے وقت میں کہ آج اس کے بچے اس عورت کے نام سے معروف ہیں۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ اگر کسی کو ماں کے ساتھ معروف کر دیا جائے تو وہ یہ ابن مریم ہونا کوئی غلطی ہو گئی، ماں کا ایک اپنا مقام ہے۔ پھر آج وہ جو کتابیں ہمارے پاس سابقہ کتب سماوی افراط و تفریط والی، آج بھی ان میں یہ بات موجود ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ آپ گم تھے، آپ کے ماں باپ آپ کو تلاش کر رہے تھے۔ ابھی موجودہ وقت میں حوالہ چاہیے ہو تو میں دکھا دوں گا، کیونکہ میں وہ لکھ کر نہیں لایا، ورنہ میں آپ کو حوالہ بھی بتا دیتا کہ آج بھی غالباً یوحنا کی ہے ایک وہ آیت جس میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کے ماں باپ آپ کو تلاش کر رہے تھے، تو اس میں وہ کدھر بات جاتی ہے یہ مجھے نہیں پتا۔ کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو سے کام نہ لو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ کہو اللہ پر مگر وہ بات جو حق ہے، انما المسیح عیسی ابن مریم، سوائے اس کے نہیں مسیح عیسیٰ ابن مریم، ابن مریم کلیئر ہوا، فرمایا رسول اللہ علیہ السلام، دی رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، سیدنا عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول ہو اور وہ صحیح النسب نہ ہو، جیسے یہود کا نظریہ تھا، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، رسول ہو اللہ کا اور صحیح النسب نہ ہو، یہ یہود کو جواب دے دیا کہ ابن مریم رسول اللہ، اللہ کا رسول، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ۔ کلمہ کیا ہے؟ بشارت کا ظہور، ان اللہ یبشرک بکلمۃ، اللہ تجھے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے، گویا ناسازگار حالات میں بھی واقعہ ہو جانے والا بشارت کا پورا ہونا، یہ بشارت تھی کلمہ کی، وہ کلمہ جس کی پہلے بشارت دی گئی ہے، فرمایا وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، وہ کلمہ جسے مریم کی طرف القا کیا گیا، گویا ناسازگار حالات کے باوجود اللہ رب کریم کا یہ کلمہ تھا، اس کی بشارت دی گئی تھی، اللہ نے اس کو پورا کرنا تھا، اور یہ بشارت کب ہوئی؟ بہت عرصہ پہلے، یہ ابھی کی بات نہیں، ابھی عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی تصور نہیں ہے، پہلے اس کی بشارت آ گئی ہے، اور یہ بشارت ایک نبی کی نہیں، کئی ایک انبیاء کی۔ سیدنا اسحاق کی ماں کو بشارت ہوئی تھی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ماں کو بشارت ہوئی تھی، یحییٰ کی والدہ کو بشارت ہوئی تھی، قرآن ان پر گواہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی بشارت ہی ہوئی تھی۔ جیسے ان انبیاء کی ماؤں کو بشارت ہوئی تھی، بالکل ایسے ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی بشارت ہوئی تھی، اور پھر
روایات میں آتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس زمانے میں دعا کی تھی؟ جب وہ اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر نو میں مصروف ہے، اس کی بنیادیں رکھ رہے ہیں اور ساتھ دعا کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ بشارات پہلے بھی تھی، گویا پہلے انبیاء علیہ السلام کو یہ بشارت تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری کتب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی بات کہ یہ کب بشارت ہوئی، کیسے ہوئی، یہ کلمہ کیسا تھا؟ فرمایا کلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ۔ اب بات آ جاتی ہے روح کی کہ وہ کیا ہے۔ انشاءاللہ ایک ایک بات کو کوشش ہے کہ واضح ہو اور اس پر بعد میں بحث نہ کی جائے، بلکہ کوشش کی جائے کہ قرآن کھولا جائے اور اس کو سمجھا جائے۔ فرمایا روح منہ، روح کیا ہے؟ ما بہل حیات، ایسی چیز جس سے زندگی ملتی ہے، وہ روح ہے۔ جیسے کہا کل الروح من امر ربی، یہ امر ربی ہے اور ہر ایک روح، آپ کے جسم میں میرے جسم میں روح ہی ہے اللہ کی، اور وہ امر ربی ہے۔ فرمایا روح منہ، ما بہل حیات، جس سے زندگی ملتی ہے اسے کہتے ہیں روح۔ اب زندگی دو طرح سے ہے، ایک زندگی ہے جسے حصی زندگی کہتے ہیں اور ایک ہے مانوی۔ حصی زندگی ہے جیسے حواس خمسہ سے ہم پہچان کر لیتے ہیں، حصی زندگی جس سے چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، سننا، سمجھنا، یاد کرنا، یہ ساری چیزیں حصی ہیں۔ یہ حصی زندگی ہے۔ مجھے، آپ کو، جانوروں کو، یہ سارے آپ دیکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں، بولتے ہیں، کچھ چلو سمجھتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے، لیکن جانور بھی یاد رکھتے ہیں۔ جانوروں کو یاد رہتا ہے کہ کس نے، اور بڑا بڑا لمبا ہمارے ہاں معروف ہے کہ اونٹ جتنا اپنا دشمن یاد رکھتا ہے کوئی نہیں رکھ سکتا۔ یہ زندگی ہے حصی، محسوسات سے جس کا تعلق ہے، اور ایک زندگی ہے جسے مانوی، یہ روح ہے۔ روح کو میں عرض کر رہا ہوں کہ روح دو طرح سے ہے، ایک روح یعنی زندگی کیا ہے، حیات کیا ہے جس سے زندہ ہے، وہ دو طرح پر ہے، ایک حصی ہے، دوسری مانوی ہے۔ مانوی ہے جیسے اخلاق ہے، رحم و کرم انسان کرتا ہے دوسرے کے اوپر، سخاوت، محبت، یہ حیات مانوی ہے۔ قرآن کو روح کہا گیا اس لیے کہ یہ بھی حیات مانوی ہے اور شفا بھی مانوی ہے اس کی۔ اللہ رب کریم، کیونکہ روح کے ساتھ تعلق ہے نا، یہ روح کے لیے شفا ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ قرآن روح کی شفا ہے، جسم کی شفا نہیں ہے۔ قرآن جسم کی شفا نہیں ہے کہ اس بازو میں درد ہے ادھر باندھ لو، بچے نہیں ہو رہا ہے تو یہ باندھ دو، کوئی چیز لکھواؤ اور یہ دیوار پر چشمہ کروا، یہ اس لیے نہیں ہے۔ قرآن روح کو غذا ہے، اس کی روح کی شفا ہے۔ اور اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اوحینا الیک، وحی کی ہم نے تیری طرف اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، روحم من امرنا، روح اپنے حکم سے۔ وہ کیا وحی کی؟ قرآن، یعنی قرآن جو ہے یہ مانوی روح قرآن۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اپنے
امر سے ہم نے روح تیری طرف وحی کی ہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے قرآن، جس کا تعلق روح کے ساتھ ہی ہے، اور روح کی بیماریاں جو ہیں ان کی شفا بھی اللہ رب کریم نے قرآن میں رکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شفاء لما فی الصدور قرآن نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ یہ سینوں کے اندر یعنی دلوں میں جو چھپی بیماریاں ہیں نا، یہ ان کا علاج کرتا ہے، بشرطے کہ اس کو کوئی صحیح معنوں میں استعمال تو کرے۔ دعا لے کر، دعا جو ہوتی ہے ایک ہے دعا، ایک ہے دوا، دوا لے کر آپ اس کو جسم سے باندھتے ہیں نہیں، اس کو جسم کا حصہ بنائیں گے، انجیکٹ کریں گے اندر، کھا کر کوئی کسی اور طریقے سے کچھ لگا کر کچھ، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے، وہ بھاپ کی شکل میں ہو، وہ ویسے شکل اس کی ہو، کسی بھی فارم میں آپ لیتے ہیں اس کو، وہ پانی کی شکل میں ہے، لیکوڈ ہے، کسی بھی شکل میں آپ اس کو انجیکٹ کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں جسم کو، تو جسم کی بیماری اس سے دور ہونا ممکن ہے۔ لیکن روح کی بیماری کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے۔ اگر قرآن کی طرف آئیں گے تو معاملہ تب بنے گا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ روح من ہو، یعنی آدم کی روح پر اطلاق کیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی۔ میں اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں ایک دو باتیں صرف عرض کر کے اپنا مکمل کروں مضمون۔ روح وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، الحجر کی آیت نمبر 15 پڑھ لیجئے۔ جب آدم کو کا جسم بنایا گیا تو جسم میں جو روح پھونکی گئی، فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اب اس کو آدم کے ساتھ ملا کر یہ نہ فوراً سمجھ لیجئے کہ وہ آدم کو بھی روح پھونکی تھی اور عیسیٰ کو بھی روح پھونکی تھی، پھونکی تو پھر ایک ہو گئی بات، کیونکہ دوسری جگہ قرآن نے بیان بھی کر دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، تو اس کو آپس میں نہیں ملانا۔ ابھی یہ بات ہے جدھر ہم چل رہے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا عام انسانوں کے لیے، فرمایا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ انسان کیا کرتا ہے؟ امنا، یعنی ہر بچہ کو مادہ منویہ سے تخلیق کیا، من ماء مہین، ثم سواہ، پھر جب وہ برابر ہو گیا، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ گویا ہر انسان میں اللہ رب کریم نے اپنی روح ہی پھونکی ہے۔ روح منہ سے مراد الگ کوئی روح نہیں ہے، وہی روح ہے جو انسانوں میں پھونکی جاتی ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، قرآن ہے۔ فرمایا فآمنوا باللہ ورسلہ، آخری بات عرض کر رہا ہوں، فرمایا آمنوا باللہ ورسلہ، اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ۔ کسی ایک رسول کو بیچ میں سے الگ نہ کر دو، سارے رسولوں کو برابر مانو۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ آیہ مبارکہ کا جو مضمون فرمایا فآمنوا باللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، اسے تین مت کہو کہ تین میں سے تیسرا ہے، انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس بات سے
باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے. گویا سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ما فوق الفطرت شاید نہیں ہیں، بلکہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، اور جیسے باقی اللہ نے رسول بھیجے ایسے ہی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. اور جو آپ کا نظریہ ہے، یعنی یہود نے جو صحیح النسب نہیں کہا نعوذ باللہ، اور نصارہ نے جو ابن اللہ یا ثالث الثلاثہ کہا، تو فرمایا اس سے بعد آ جاؤ، غلوب سے کام نہ لو. ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ بہتر تمہارے لیے یہی ہے. انما اللہ الہ واحد، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ اکیلا معبود ہے، اکیلا معبود ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. اس آیہ مبارکہ کی تفسیر 25ویں پارے میں ایک آیت ہے، فرمایا کہ ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر واسطے رحمان کے اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کا فرما بردار ہوں گا. تو اللہ کے لیے اولاد ہونا جب ممکن ہی نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے ہے اور نہ اس سے کوئی ہے. یہ ایسی فیصلہ کن بات ہے، اور اللہ کے لیے یہ بات یعنی سمجھ لینا چاہیے کہ عابد کا مطلب ایک ہی نہیں. عبدہ یا بدو ہو تو معنی اور ہے، عابدہ یا بدو ہو تو معنی اور ہو جاتا ہے. عابدہ عابدین کا مطلب عانفین سے، یعنی اگر رحمان کے اولاد ہو تو میں اس رحمان کا انکار کر دوں، میرا وہ رحمان نہیں، میں اسے رحمان نہیں مانتا جس کی اولاد ہو. فرمایا سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے وہ اس سے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کا ہے، کوئی شے اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہے. وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کارسازی کے لیے اللہ کفایت کرتا ہے. میرے بھائی، اللہ رب کریم ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مسائل ایسے ہیں جو میں عام سٹیج پر بیان نہ کرتا ہوں، نہ پسند کرتا ہوں، لیکن بات آئے تو کرنا پڑتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بات ہو تو انشاءاللہ تفہیم طلب ہو میں حاضر ہوں، لیکن اس کے متعلق ایسی باتوں کو ہوا دیتے رہنا مناسب نہیں. تفہیمات ہیں، اللہ توفیق دے. قرآن سے میں سیکھا، اپنے وڈیروں سے پڑھا، اب انہوں نے آگے پڑھا، یعنی جہاں دوسری طرف روایت چلتی ہے اسی طرح اس طرف بھی ایک روایت چلتی ہے. تو اس روایت کو اپنی جگہ قائم رکھنا، قرآن و سنت پر دماغ لڑاتے ہوئے سوچتے رہنا، سمجھتے رہنا، تفہیمات لیتے رہنا میرا، آپ کا، ہم سب کا حق ہے. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد